بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو گناہ اور نافرمانیاں اور معصیت بندے کو کیا نقصان پہنچاتی ہے اس سلسلے میں کچھ باتیں۔ گناہ اور معاصی یہ نقصان پہنچاتے ہیں جسم کو، عقل کو، دین کو، اور دنیاوی طور پر ہو یا اخروی طور پر ہو، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے دل گناہوں کی وجہ سے بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ جیسے جسم میں زہر اگر چلا جائے تو مختلف درجے ہوتے ہیں زہر کے اثرات، جیسے کم زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے دنیا کے اندر گناہوں کا نقصان بھی دنیا اور آخرت کے نقصانات میں شامل ہے۔ اور یہ گناہ ہمارے معاصی اور نافرمانیاں سبب بنتے ہیں ہماری نقصان اور ہلاکت کے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکالا کس نے؟ اور اس لذت والی، نعمتوں والی، خوشیوں والی اور عیش و عشرت والی جنت سے، اور درد، تکلیف، غم، مصائب اور مشکلات والی دنیا میں کون لے کر آیا؟ یہی شیطان ہے، اور یہی نافرمانی ہے جس نے آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس درخت کے پاس نہ جاؤ، لیکن شیطان نے ان کو گناہ میں مبتلا کر دیا، اور ابلیس نے ان کو آسمان کے ملکوت سے نکال کر دنیا میں پھینک دیا، اور خود کو تو اس نے نافرمانی کر کے اللہ عز و جل کی اپنے آپ کو ملعون کیا، اور رحمت الہی سے دھتکارا گیا، اور اس کا ظاہر اور باطن سب اللہ نے مسخ کر دیا، اور اس کی صورت، باطنی صورت سب سے زیادہ خبیث اور بدترین بنا دیا ظاہری صورت سے بھی، اور وہ بہت ہی بدترین اور کھلا ہوا انسان کا دشمن ہے، جو اللہ سے قریب ہونے کے بعد، آسمان میں فرشتوں کے ساتھ رہنے کے بعد میں وہاں سے اس کو نکالا گیا، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا، اور خوبصورتی کے بعد میں بدصورت، اور اس کے نام کے ساتھ ہی بدترین چیز ذہن میں آتی ہے، اور جنت سے نکال کر جہنم کا حقدار بنا دیا گیا۔ ایمان کے بعد کفر میں، اور دوستی اور اللہ عز و جل کے ساتھ اچھے تعلقات کے بعد دشمنی اور عداوت پر اتر آیا، اور تسبیح و تقدیس، تحلیل کرنے کے بجائے کفر، شرک اور جھوٹ اور بد کلامی اور فحاشی، یہ سب اس نے نیکیوں کے والے اعمال سے بدل دیا، اور اسی طرح سے ایمان کا لباس کے بدلے میں کفر کا لباس پہن لیا، اور فسق و فجور اس کی زندگی کا مقصد بن گیا، اور اللہ رب عز و جل کے لیے بہت ہی وہ ذلیل، اور اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں بہت ہی گرا ہوا اور ملعون بن گیا، اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر اور تا قیامت ذلیل کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ اور سب سے بڑی نافرمانی کرنے والا سب سے بڑا شیطان، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، قیامت تک کے لیے انسانوں کو اللہ نے بتایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو ہمیشہ اپنا دشمن بنائے رکھنا۔ اور عبادت اور سرداری کے بعد میں اس کی حالت فاسق و فاجروں کا وہ سردار بن گیا، اور رہنمائی کرنے والا برائیوں کی۔ فرمایا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے حیائی اور منکر، ناپسندیدہ کاموں کو ہمیشہ لوگوں کو حکم دیتا ہے۔ اور انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان فسق و فجور اور دشمنیاں اور نفرتیں اور برائیاں آپس میں پھیلیں، جیسا کہ آج ہمارا معاشرہ ان تمام چیزوں سے شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا بن گیا ہے۔ آج ہمارے نوجوان آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگیاں پوری کی پوری شیطانی راستے پہ چلتی ہیں۔ آپ قرآن مجید کے مثالوں کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا ہے اس قوم کی حالت کو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو پانی میں غرق کر کے ہلاک اور برباد کر دیا، ساری قوم اور ساری نسل کو، سوائے ان کے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان والے تھے، کشتی میں بیٹھ گئے، اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی چلا آیا۔ اور دوسری وہ قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہوا مسلط کر دی تھی جو انہیں اٹھا کے پٹک دیتی ہے، اور وہ زمین پر لاشیں پڑی رہی، جیسے کھجور کے تنے کاٹنے کے بعد لمبے لمبے پڑے ہوئے تھے، اور ان کے مسکن اور ان کے
گھر اور ان کی کھیتیاں اور ان کے جانور سب کچھ لاشوں کی ڈھیر لگا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اسی طرح سے وہ کیا چیز تھی جو قوم ثمود کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ اور ایک پکار کے ذریعے ان کے دل پھٹ گئے اور ان کے منہ سے خون بہنے لگے اور وہ آنن فانن سب لاشوں میں بدل گئے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو جس کی نافرمانیوں کی شدت کی وجہ سے زمین کو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش ان پر پتھروں کی بارش نازل فرمائی، اور فرشتے جب آئے تو کتے بھونکنے لگے اور دیکھتے دیکھتے قوم لوط سب کی سب ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا جیسے بادل سایہ کرتے ہیں، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ بادل ہے بارش برسے گی، لیکن آگ کی بارش برسی اور اللہ نے ان کو جلا کے خاک کر دیا۔ اسی طرح فرعون اور ظالم اس کی قوم، ان کو اللہ رب العالمین نے سمندر میں غرق کر دیا اور ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہر دن ان کے اوپر کیا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ نے فرمایا کہ صبح اور شام ان لوگوں پر جہنم کی آگ کو پیش کیا جاتا ہے، اور جب جہنم کا قیامت کے دن فیصلہ ہوگا تو اس سے بھی زیادہ شدید عذاب میں اللہ ان کو داخل فرمائے گا۔ قارون جو اپنی مال و دولت، اپنی قوت اور طاقت کا بڑا اس کو غرور تھا، اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بہت سارے صدیوں میں نافرمانوں کو اللہ نے تباہ و تاراج اور برباد کر دیا، اور اسی طرح سے بنی اسرائیل کے بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب شدید سے ان کو آزمایا۔ نافرمانیاں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کہیں ان کو بندر اور سور بنا دیا۔ دوستو ایک نہیں کئی قسم کے عذابوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ احمد بن حنبل نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب قبرص فتح کیا صحابہ کرام نے، تو وہاں دیکھا کہ جو مغلوب قوم تھی، جن کو پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی، لوگوں میں افراط اور تفریط تھی، ایک دوسرے کو جدائی کا، قتل ہو جانے کا اور غلام بنائے جانے کا، قیدی اور لونڈی بنائے جانے کا، یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھ کر رو رہے تھے، آپس میں جدائی سے پریشان تھے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو بیٹھ کر رونے لگے۔ تو کہتے ہیں راوی، میں نے پوچھا یا ابو الدرداء، آپ کو آج تو اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے، یہ تو خوشی کا موقع، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ویحک یا جبیر، کہا اے جبیر تمہارا برا ہو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مخلوق اللہ عز و جل کی کیسے اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ کے دین کو، اللہ کی اطاعت کو، اللہ کی بندگی کو ضائع کر دیا تو اللہ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ یہ لوگ بڑے زبردست طاقتور تھے، بڑے غالب تھے اور بادشاہ تھے ان میں، اور سب کچھ تھے، لیکن انہوں نے جب اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی کی، کفر اور شرک اور طغیان اور نافرمانی کرنے کا نتیجہ کیا نکلا، جو تم آج دیکھ رہے ہو کیسے یہ لوگ تباہ و برباد ہوئے۔ تو دوستو اسی طرح سے آج پتہ ہے کہ ہمیں اسپین کے اندر جو کچھ بھی ملک کو کھو دیا، مسلمانوں نے ہندوستان میں ملک کو کھو دیا، آج تو رہی صحیح ساکھ بھی مسلمانوں نے ختم کر دیا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے برائیوں کی وجہ سے۔ جی امام کی ایک اور حدیث ہے جس حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمہم اللہ بعذاب من عنده، جب لوگوں میں برائیاں، زناکاری، بدکاری اور حرام کاریاں زیادہ ہو جاتی ہیں، ظلم و زیادتی زیادہ ہو جاتی ہے، تو میری امت میں جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے طرف سے ان پر عذاب کو مسلط کر دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اما فیہم یومئذ اناس صالحون، کیا اس وقت میں ہمارے درمیان صالح نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بلا، یقیناً ہوں گے۔ قلت فیکف یصنع بأولئک،
تو یہ لوگ پھر کیا کر رہے ہوں گے، ان کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یصیبہم ما اصاب الناس ثم یسیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، جو تھوڑے بہت نیک لوگ ہوں گے جن کی بات لوگ سننا چھوڑ دیں گے اور لوگ برائیوں میں اپنے آپ کو مگن اور اپنے عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو نہیں سنیں گے، تو جب عذاب آئے گا تو عذاب میں نیک لوگ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کو مرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ مغفرت سے اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی انہیں عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ وعظ و نصیحت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فتنے تو واللہ اللہ کی قسم ہے، فتنے تو یہ صرف اللہ عز و جل کی سزا ہے لوگوں پر۔ دانیال علیہ السلام کے زمانے میں بخت نصر ایک ظالم بادشاہ، جو کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر دانیال قوم پر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر ظالم کو مسلط کیا اور وہ ان پر غالب ہوا، تو بخت نصر نے کہا دانیال علیہ السلام سے، تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوم پر مجھے کیسے مسلط کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تمہارا ظلم ہے اور میری قوم کا اپنے آپس میں ظلم کرنا، آپس میں گناہ، نافرمانیاں، بے حیائی، ننگاپن۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو مسلمان لڑکیوں کے ساتھ بدکاری، زناکاری، حرام کاری کرتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے، ابھی ایک واقعہ بولا کہ لڑکیوں کو بھگا کے لے جانا، جا کے پھر کسی مولوی کو پکڑ کے پیسے دے کر نکاح پڑھوا لینا، یہ حرام کاری، زناکاری، بدکاری ہے۔ اور یہ جو لو جہاد کے نام سے آنٹی لو جہاد قوم نے نکالا، ظالم حکمران جو کہ یوگی حکومت کی طرف سے RSS کے لوگ، کہ آنٹی لو جہاد کے بدلے میں ہم مسلمان لڑکیوں کو ان کے اتنے بہویں بنائیں گے، اور یہ جو مسلمان لڑکے ہیں یہ کون سے اچھے ہیں، دودھ کے دھلے ہیں، ان کے اندر ایک سے ایک ظالم بدکار، حرام کار اور جاہل قسم کے لوگ ہیں، جو مسلمان گھروں کی بیٹیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے ان کی زناکاری، بدکاری اور برائیوں میں ان کو ملوث کرتے ہیں۔ تو یہ سب برائیاں گھروں کے اندر جو موجود ہیں، ان سب کا خمیازہ تو بھگتنا ہے، عذاب ہمارا بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ سزائیں ہماری دن بدن اضافہ ہوتی جا رہی ہیں، جا کے کم ہو، تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اور یہ گناہ انسان کے جو بھی آج کر رہے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں ان کی سزائیں بھگتیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے اور ان کو گناہوں سے، برائیوں سے رکنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔